اگر آپ ایسی ہی مزید معلوماتی اور حیران کن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج سائنس کی اس قدر ترقی اور بہت سی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے، یہاں تک کہ شدید موسم والے علاقوں میں بھی خوراک، انسولیٹڈ لباس اور مختلف ایکوپمنٹس کی موجودگی کی وجہ سے رہنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے۔ مگر آج بھی انٹارکٹیکا جیسے علاقے میں پیدل سفر کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین اور تکلیف دہ کام سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے تو یہ بدترین اور وحشتناک عمل تھا۔ اس وقت اونی لباس تھا جو کہ برف کو جذب کر لیتا۔ ایپسلے چیری گیرڈ، جس نے کیپٹن اسکاٹ کے ساتھ قطب شمالی کا سفر کیا، اس نے بتایا کہ میرا ایک دانت جو جم چکا تھا، اس کے اندر موجود نروس مر چکے تھیں۔ وہ میرے مسوڑوں کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود خود ہی جم کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس بات سے انٹارکٹیکا میں پڑنے والی سردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں اب تک کا کم از کم درجہ حرارت -78 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈگلس موسن نامی آسٹریلوی باشندہ، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا جیولوجسٹ تھا، اس نے انٹارکٹیکا کے علاقے کو دریافت کرنے کی مہم کا انتخاب کیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ متصل انٹارکٹیکا کے ان علاقوں تک جانا چاہتا تھا جہاں اس سے پہلے کبھی انسانی قدم نہیں پہنچے تھے۔ اس مہم کا مقصد اس علاقے میں موجود پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں سے ان کے اجزاء کے نمونے اکٹھے کر کے ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ جنوری 1912 میں یہ آسٹریلین پارٹی کامن ویلتھ بے پہنچی۔ یہ آسٹریلیا کا ہی ایک حصہ تھا جہاں سائنسی تحقیقات کے لیے ایک چھوٹی سی زیر زمین عمارت بنائی گئی تھی۔ اس علاقے میں ہوا کی رفتار اکثر 200 میٹر فی گھنٹہ تک پہنچتی ہے۔ ہوا کی یہ تیز ترین رفتار ہے۔ اس زمین پر کسی بھی جگہ اس رفتار سے ہوا نہیں چلتی۔ موسن نے پلان بنایا کہ اپنی ٹیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ان علاقوں میں سفر کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ برف پر رینگنے والی گاڑیاں استعمال کی جاتی جو کہ لکڑی کے تختوں سے بنی ہوتی، اور انہیں مضبوط رسیوں کی مدد سے برفانی کتوں کے ساتھ باندھا جاتا۔ ان کتوں کو اسی کام کے لیے پالا جاتا اور تربیت دی جاتی۔ موسن نے 4 ٹیمز تشکیل دیں۔ ایک ٹیم کو اسی جگہ پر چھوڑا اور 3 کے ذمے 3 مختلف اطراف میں سفر کرنا اور سیمپلز اکٹھے کرنے کا کام لگایا۔ اس کی ٹیم میں موجود باقی 2 افراد یہ تھے: بیلگریو نینس، جو کہ ایک برٹش آرمی آفیسر تھا اور برفانی کتوں کی دیکھ بھال کا ماہر تھا، اور ژیویئر مرٹز، جس کی سفر کے لیے قابلیت، اس کی مضحکہ خیز انگلش، اس کا جذبہ اور سکیئنگ میں مہارت تھی۔ برف پر رینگنے والی گاڑیوں کو سلیجز کہا جاتا ہے۔ موسن نے 3 سلیجز اور 16 کتوں کا انتخاب کیا۔ ان تینوں سلیجز پر کل 1720 پاؤنڈ کا وزن تھا، جس میں خوراک اور مختلف آلات شامل تھے۔ نومبر 1912 کو انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ شروعات میں یہ سفر بہت اچھا رہا۔ انہوں نے 13 دسمبر تک 300 میل کا فاصلہ طے کیا، مگر اس کے بعد پے در پے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ قسمت شاید ان کے ساتھ نہیں۔ 3 بار نینس برف سے پوشیدہ کھائیوں میں گرتے گرتے بچا۔ موسن کو سپلٹ لپ کا عارضہ ہوا۔ اس کے ہونٹ اس قدر پھٹ گئے کہ ان پر زخم ہو گئے۔ پھر نینس سنو بلائنڈنس کا شکار ہو گیا، برفانی علاقے میں ہونے والی ایسی بیماری جس میں انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔
اب یہ سفر دشوار ترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا جس کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اور نیچے گہری کھائی تھی۔ جب تک انہیں احساس ہوتا کہ ان کے نیچے کھائی ہے، تب تک نینس اپنے سلیج اور 2 کتوں کے ساتھ کھائی میں گر چکا تھا۔ موسن اور مرٹس ہانپتے ہانپتے نینس کے گرنے کے مقام پر پہنچے۔ یہ کھائی 150 فٹ گہری تھی۔ انہیں نینس کہیں نظر نہیں آیا، بس 2 مردہ کتے اور ایک سلیج نظر آئی۔ دونوں نے کئی گھنٹے وہاں کھڑے رہ کر نینس کو آوازیں دی اور اس کی طرف سے کسی جواب یا آواز کا انتظار کرتے رہے۔ ان کے پاس اتنی لمبی کوئی رسی بھی نہیں تھی جس کی مدد سے وہ خود نیچے اتر سکتے۔ بالآخر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں اور نینس کی زندگی اپنے انجام کو پہنچ چکی۔ ان دونوں نے اس کھائی کے کنارے پر کھڑے ہو کر نینس کے لیے تعزیتی مذہبی الفاظ ادا کیے۔ نینس کی سلیج پر ان کی خوراک کا تقریباً 90% حصہ تھا اور اب وہ سب اس کھائی کی نظر ہو چکا تھا۔ ان کے پاس بس کچھ سلیپنگ بیگز اور 10 دن کی خوراک بچی تھی۔ آگے جانے کے امکانات ختم ہو چکے تھے اور ایک طرح سے واپسی کے بھی، کیونکہ خوراک ناکافی تھی اور واپسی کا سفر بہت لمبا تھا۔ لیکن بالآخر انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا اور شام تک ایک نسبتاً محفوظ مقام پر پہنچ کر اپنے کیمپس لگائے۔ اب انہوں نے پہلی بار انتہائی کم خوراک کے ساتھ اتنے لمبے سفر کے بارے میں غور سے سوچا۔ دونوں ایک ہی فیصلے پر پہنچے کہ زندہ رہنا سب سے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے کتوں میں سے کچھ کمزور ہو جانے والے کتوں کو اپنے چاقوؤں سے ذبح کیا۔ ان کے گوشت میں سے جس حصے کا بھی انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کھا سکتے ہیں اسے الگ کیا اور باقی گوشت باقی بچ جانے والے کتوں کو ڈال دیا۔ پھر کئی دن انہوں نے اسی محفوظ شدہ کتوں کے گوشت پر گزارا کیا۔ وہ کئی دن اسی طرح سفر کرتے رہے، کبھی برف کے چٹیل میدان آتے، کبھی پہاڑ، کبھی موسم کو سنو بلائنڈنس کا اٹیک ہوتا اور کبھی مرٹ کو۔ ایک دن شام ہونے سے پہلے ہی مرٹس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری ٹانگوں کی جلد میری ہڈیوں سے الگ ہو رہی ہے۔ مرٹس کبھی نہ ہارنے والا انسان تھا، مگر اس نے کہا کہ ابھی آرام کرتے ہیں اور کل صبح دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ سو ان دونوں نے وہیں رات گزاری۔ اگلی صبح موسن نے دیکھا کہ مرٹس کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے۔ اسے ہیضہ بھی ہو چکا ہے اور اس نے خود کو سلیپنگ بیگ میں لپیٹا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی۔ موسن نے اسے وہاں سے نکالا اور اپنے سلیپنگ بیگ میں لٹایا۔ کچھ دیر میں وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ سفر کر سکے۔ انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا، مگر اس سفر کے ساتھ مرٹس کی حالت پھر سے خراب تر ہوتی گئی۔ اسے کب کبھی طاری ہو گئی اور شام 8 بجے موسن نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، مرٹس کو اپنے ساتھ لپٹایا، کچھ حدت پہنچائی اور سلیپنگ بیگ میں لٹا دیا۔ تب تک مرٹس کی کپ کپی اتر چکی تھی اور وہ پرسکون نیند سویا۔ موسن جب صبح اٹھا تو اس نے مرٹس کو اسی حالت میں مردہ پایا۔ یہ ایک پرسکون موت تھی۔ اب موسن تنہا تھا اور قریب سے قریب انسانی آبادی بھی یہاں سے کم از کم 100 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہونٹ اور چہرہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ ہوا شدید تیز تھی، سردی اپنی انتہا پر تھی، ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ موسن نے یہیں پڑے کئی دن گزارے۔ 11 جنوری کی صبح 9 بجے ہوا تھمی۔ موسن کو اب تک صرف اس کی اپنی جان بچانے کی جبلت نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے پھر سے سفر شروع کیا۔ کچھ میل کے سفر کے بعد موسن نے اپنے پاؤں میں شدید تکلیف محسوس کی۔ اس نے رک کر جائزہ لینے کے لیے اپنے بوٹ اتارے، پھر جرابیں اتاری، مگر جرابیں اترنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں کے تلوؤں کی جلد بھی ساتھ ساتھ اترتی گئی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے پاؤں کے تلوؤں کی جلد کو دوبارہ اسی طرح تلوؤں پر لگایا اور دوبارہ جرابیں اور بوٹ پہن لیے اور رات وہیں بسر کی۔
اسی طرح کچھ مزید دن اس کا سفر جاری رہا۔ 17 جنوری کو سفر کے دوران وہ بھی ایک کھائی میں گر گیا۔ اس کی کمر اور اس کے سلیج کے درمیان بندھی رسے کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ سلیج ایک پتھر کے ساتھ اٹک گیا اور ماسن کھائی میں 14 فٹ نیچے تک لٹک گیا۔ اسے لگا شاید اب اس کی جان نکل جائے گی، مگر ابھی وہ زندہ تھا۔ اس نے انتہائی شدید مشقت سے رسی کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کیا، اپنے پورے جسم کی بچی کھچی طاقت لگا کر، اور بالآخر وہ اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کافی دیر وہیں برف پر پڑا رہا اور پھر دوبارہ سے سفر شروع کیا۔ جنوری کے آخر تک اس کی رفتار کم ہو کر 4 میل روزانہ تک آ گئی۔ وہ کامن ویلتھ بے سے ابھی بھی 40 میل دور تھا۔ 24 جنوری کو اسے خود سے کچھ گز کے فاصلے پر خوراک کے چند کین پڑے ہوئے نظر آئے۔ بعد میں معلوم پڑا اس کے باقی پریشان ساتھی جو اسے ڈھونڈ رہے تھے وہ فاصلے سے یہ کینز رکھتے گئے تاکہ شاید یہ ان کے کام آ جائیں۔ 1 فروری کو موسن الادین کے غار میں داخل ہوا۔ یہ انٹارکٹیکا میں ایک بڑے غار نما مقام کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ رات یہاں قیام کر کے اس نے پھر سے سفر شروع کیا۔ آخر کار 8 فروری کو وہ کامن ویلتھ بے پہنچا۔ اس وقت وہ سمندری جہاز وہاں سے روانہ ہو چکا تھا جو سردیاں ختم ہونے کے بعد صرف ایک بار وہاں آتا تھا۔ یہی بحری جہاز ایک واحد ذریعہ تھا زمین کے اس حصے سے آسٹریلیا جانے کا۔ موسن کو سردیوں کا ایک اور موسم وہیں کیمپ میں گزارنا پڑا۔ موسن نے انٹارکٹیکا میں تقریباً 3.5 ماہ یہ سفر کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسے علاقے اور ان حالات میں اتنا وقت انٹارکٹیکا میں گزارنا اور زندہ بچ جانا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ موسن کو اس کی سائنسی خدمات اور ان کو سر انجام دینے کے لیے اس قدر خطرناک، جان کن اور وحشتناک سفر گزارنے اور زندہ بچ جانے پر آسٹریلیا کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔ آسٹریلیا کے ڈاک ٹکٹس اور کرنسی نوٹس پر اس کی تصاویر چھاپی جاتی رہیں۔ اس طرح موسن اپنی آسٹریلوی قوم کا ایک ہیرو بنا۔